بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ دارالفتاء والقضاء علاقہ راجوار ضلع کپواڑہ کشمیر کی فقہی مجلس میں آج ہمیں جو سوالات موصول ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک مسجد ہے جہاں پر مسجد کی انتظامیہ کمیٹی نے اور وہاں کے جو ذمہ دار آدمی تھے، مسجد کے متولی کہیے، ان سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ دکانیں جو مسجد کی آپ بناؤ گے، آپ بنائیے اور اس کے بعد میں اس کو کرائے پر لوں گا، مجھے یہ کرائے پر دے دینا۔ اور اس کے کہنے پر انہوں نے وہ دکانیں تعمیر کر دی۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ دکانیں مجھے ہی ملیں، میرے سوا کوئی بھی ان دکانوں کو نہ لے جائے، میں ہی اس کا حقدار ہوں، اس لیے کہ میں اس مسجد کا مقتدی ہوں، میں اس مسجد کو چندہ دیتا ہوں، مسجد کی ضروریات اور تعمیرات کے لیے چندہ دیتا ہوں، لہٰذا میرا ہی حق ہے اور مجھے ہی دینا چاہیے اس آدمی کو جو اس مسجد کے ساتھ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی چندہ بھی نہیں دیتا ہے، نہ اس مسجد کا نمازی ہے، اس کو یہ دکانیں کرائے پر نہ دی جائیں۔ شرعی نقطہ نظر سے مسجد والوں، مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کا اور مسجد کے اس مقتدی کا یہ جو سوال ہے، جو مطالبہ ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے اور شریعت اس کا کہاں تک پاس رکھتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مسجد کی انتظامیہ کمیٹی نے جو کسی کے کہنے پر دکان بنایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کہنے والے کو ایک امید لگ گئی، تو اب اگر وہ اس کو نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ پہلے بتایا کہ میں دوں گا اور پھر کہا پھر نہیں دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ اب جب مسجد کا جو مقتدی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ہی دو، کیا اس کا مطالبہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر اور قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے حق شفاء کہا جاتا ہے، یعنی ایک آدمی کہیں پر یہ مطالبہ کرے کہ یہ جائیداد اور یہ زمین یا یہ چیزیں جو ہے مجھے ہی فروخت کی جائیں اور کسی کو نہ دیں، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ آدمی اپنا حق جتا رہا ہے کہ یہ حق مجھے ہی ملنا چاہیے، وہاں پر اس کی اپنی کوئی ملکیت ہونی چاہیے۔ جیسے کہ اس کی زمین کے ساتھ ایک راستہ ہے اس کی زمین کا اور دوسرے، اب وہ زمین کا جو پڑوسی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زمین کو فروخت کروں، اور اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے، وہ فوراً مطالبہ کرتا ہے نہیں بھائی میرا اور آپ کا راستہ ایک ہے، یا آپ کی زمین میری زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے، میں ہی زیادہ اس کے خریدنے کا حقدار ہوں، تو یہ حق ہوتا ہے۔ لیکن وہاں ہوتا ہے جہاں اپنی ملکیت ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجد تو اللہ کی ملکیت ہے، کسی شخص کی ملکیت تو ہوتی نہیں ہے۔ جب مسجد بنائی جاتی ہے تو اللہ کی، جب مسجد کو کوئی زمین فراہم کی جاتی ہے تو وہ بندوں کی ملک سے نکل کر وہ اللہ کی ملک میں چلی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس آدمی کا یہ کہنا کہ میں ہی زیادہ اس کا حقدار ہوں، یہ زیادہ حقدار نہیں ہے، کوئی ملکیت اس کی یہاں پر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اس مسجد کا مالک ہے اور نہ مسجد کی دکانوں کا مالک ہے اور نہ مسجد کی جائیداد کا مالک ہے۔ لہٰذا یہ مطالبہ کرنا کہ میں ہی زیادہ ہے، یہ مطالبہ بالکل غلط ہے، کوئی بھی اس کا زیادہ حقدار نہیں ہے، بلکہ بہتر یہی ہوگا کہ جس شخص نے پہلے مطالبہ کیا ہے، جس نے پہلے اس کی جو ہے طلب کی ہے کہ دکانیں بنائی جائیں، میں اس کو کرائے پر لوں، اس کو پہلے راضی کر لیا جائے کہ چلو بھائی ہمارے یہاں ایک فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، آپ ہی ذرا صبر سے کام لے لیں، آپ ہی ذرا کیا کہتے ہیں بردباری سے کام لیں، برداشت سے کام لیں، اللہ کے لیے آپ برداشت کر لیں، آپ اس مطالبے سے دستبردار ہو جائیں تاکہ ہم اپنے مقتدی کو دے دیں، ہماری مسجد کے اندر کوئی بگاڑ نہ آئے۔ اس پر وہ شخص بھی راضی رہے گا اور اس کے ساتھ جھوٹ بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ، اور اسی طرح سے یہ جو مقتدی ہے جو مسجد کا وہ بھی راضی رہے گا، اور کسی قسم کا مسجد کے انتظام کے اندر اور مسجد کی آبادی کے اندر بگاڑ بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق ہر مسئلے کو حل کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔